آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ مفاد پرست تھے, کون سے لوگ نظریاتی تھے. جناب ابھی تک کپتان کے بہت سے وفادار کھلاڑی ایسے ہیں جنہوں نے خیر بات کہنے کا سوچا تھا, کیا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی مجبوریوں کے جو ہے تمام پل باندھ دیے اور جناب اپنے گلے شکوے شروع کر دیے, اور اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. شیریں مزاری کس گریس سے گئیں, اسد عمر نے کس گریس کا مظاہرہ کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. لیکن جناب ان کھلاڑیوں کے اوپر بھی نظر رکھیے, کیونکہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کے اوپر ہمیشہ سے تنقید ہوتی تھی, پارٹی کی طرف سے ہوتی تھی کہ جناب یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان کو ایکسپیل کریے, یہ ان کو جو ہے یہ آپ لوگ جو ہے یہ ہماری پارٹی کے اوپر ایک بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. لیکن جناب یہ نظریاتی قسم کے لوگ تھے. عمران خان صاحب آپ کے اوپر جب 9 اپریل کا وقت آیا تھا تو آپ کو پتہ چلا تھا کہ کون کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن آج جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو آنے والی پارٹی میں چینجز ہے یہ بھی آپ کے لیے خوشائن ثابت ہوگی. وہ کس طرح سے, کیونکہ آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ مفاد پرست تھے, کون سے لوگ نظریاتی تھے جو آپ کے نظریے کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے. یہ دیکھیے جناب عمر سرفراز چیمہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں میں پی ٹی آئی کا ایک نظریاتی ورکر ہوں, اور ظاہر ہے نظریاتی ورکر جو ہے وہ تو خود پارٹی ہوتا ہے, وہ کیسے چھوڑ اس کا پارٹی کو اس سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی تک ضمانت نہیں دائر کی آپ نے, اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ ایک جھوٹے کیس میں اگر ایک کیس میں آپ ضمانت کراتے ہیں تو اور نہیں, وہ تو اس لیے نہیں ہم نے کی ضمانت جو ہے. جی تو جناب اب آپ ملاحظہ کریے محمود الرشید کی گفتگو, پلیز ملاحظہ کریں. پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور آخر تک کھڑے رہیں. جو چھوڑ کے جا رہے ہیں بس کم جہاں پاک وہ ہماری پارٹی میں جو گڈھا آنسر تھا وہ نکل. اب اس کے بعد میں آپ کو سنوانا چاہوں گی شہریار آفریدی صاحب کی گفتگو, وہ ملاحظہ کریں. یہ وہ فلسفہ حسین کربلا کا میدان سجنے لگے. انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں ہر ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جان قربان, جان قربان, اولاد قربان, مال قربان, خان پیار. یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, پی ٹی آئی چھوڑتے جا رہے ہیں, فواد چودھری نے بھی چھوڑ دیا, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نہیں چھوڑوں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گی اور سر میں بالکل قائم شہم اور پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ. جی تو جناب کل ملکہ بخاری جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کر دیا, اور انہوں نے وجوہات کیا بتائیں. جی میرا ایک 13 سال کا بیٹا ہے. آخر یہ وجوہات کے آڑے ہی کیوں آ رہی ہیں ان تمام ممبران کے لیے, ان تمام لیڈران کے لیے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی, ان کے کس طرح سے ڈرایا ہوگا, ان کو کس طرح سے جو ہے دھمکایا گیا ہوگا, اولاد کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں آپ کو کس طرح سے تھریٹ کیا گیا ہوگا. آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں ملکہ بخاری کے حوالے سے. معیز احمد جو ہیں وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں کاشف عباسی کے شو میں, اور وہ جو بیان کر رہے ہیں آپ پلیز وہ سنیے. ملکہ بخاری صاحبہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر زور زبردستی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئی, اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ میں نے 16 دن سی کلاس جیل میں گزارے ہیں. عباسی صاحب, میرا ایک پڑھا لکھا کلائنٹ جو ہے وہ کراچی جیل میں سی کلاس میں جب وہ پہلی رات گیا تھا تو وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا, کیونکہ 20 سے 30 لوگ ایک کمرے میں, کونے میں زمین میں ایک سوراخ جو کہ باتھ روم ہے, اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا پردہ لٹکا ہوا. پیسے کھلائیں تو آپ کو صابن ملے گا, پیسے کھلائیں تو پانی کی بوتل ملے گی. اس طرح کے حالات میں پنکھا 12-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, پنکھا نہیں, سکن ڈیزیزز. جی جناب آپ نے دیکھا ایک طرف یہ خواتین صنف آہن جن کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. ظاہر سی بات ہے انسان ہے, انسان کہیں نہ کہیں تو اپنی ہمت ہار ہی جاتا ہے, کسی نہ کسی مرحلے پہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. لیکن میں تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ خدائرہ ان لوگوں کے اوپر تنقید نہیں کریے, کیونکہ یہ جن حالات سے ہو کر آئے ہیں, جن تصوبوں کو کاٹ کر آئے ہیں, آپ کو نہیں معلوم یہ کس طرح کے مشکلات فیس کر کے آئے ہیں, کس طرح کا جبر و تشدد جو ہے وہ برداشت کر کے آئے ہیں. پاکستان کی سیاست اس وقت جو ہے وہ ظلم کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے.
ایسا ملک جہاں پر چیف جسٹس کو سرے عام گالیاں دی جاتی ہیں، ایسا ملک جہاں پر جو ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے، ایسا ملک جہاں پر APS کا ثانیہ ہوتا ہے، ایسا ملک جہاں پر جو ہے شیلنگ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے سانس لینا محال ہو جائے، تو ایسے ملک میں انصاف کی امید نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔